تعالی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ شعبان کی فضیلت بتا دیں. جو سوال آپ اچھا کہہ رہے ہیں، جواب دے دیں، جواب دے دیں. آپ مجھے پتا آپ کا جواب کیا ہے لیکن دے دیں آپ. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں شعبان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے. تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت حدیث میں موجود ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کرتی ہیں، وہ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھے جتنے کہ شعبان کے رکھے ہیں. صحیح بے شک. اور اتنے کثرت سے رکھے کہ آپ نے پورا مہینہ رکھے، صرف رمضان سے چند دن پہلے یعنی 4-5 دن پہلے آپ گن لیں وہ آپ نے چھوڑے تاکہ رمضان کے لیے پھر مستعد ہو جائیں، رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. رہی اس رات کی فضیلت، اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے عموماً لوگ پیش کرتے ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اگر وہ برکت والی رات شعبان کی 15 رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور یہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر شعبان میں نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے. پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے. تو لہذا یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد برکت والی رات لیلۃ القدر ہی ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہے. رہی یہ بات ہے کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں، بعض ائمہ نے 135 روایات شب قدر کے حوالے سے بیان کی ہیں لیکن سب کو ضعیف قرار دیا ہے. محدثین کا جو پرکھنے کا پیمانہ ہے، جانچنے کا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر صحت کے درجے پر ویسے ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ضعیفوں کی عزت کیا. میری گفتگو کے درمیان آپ اپنی میں بات کر رہا تھا، میں ایسی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضعیفوں کی عزت صحت کے درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچتی. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو قبرستان پیچھے پیچھے گئی، آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے. اب آپ خود بتائیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. محدث جو بیان کر رہا ہے جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اما عائشہ صدیقہ پیچھے پیچھے گئی، ان کو پتا چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے. نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں. یہ کیسی بابرکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے، حجرے سے نکلے، خاموشی سے دروازہ کھولا، خاموشی سے قبرستان چلے گئے، نہ بیگم کو بتایا، نہ ازواج مطہرات کو بتایا، نہ صحابہ کو جگایا. اگر یہ عبادت والی رات تھی تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا کہ تنہا بھی عبادت کرنے چلے گئے، اور پھر وہ عبادت بھی کیا کی، قبرستان جا کے کھڑے ہو گئے اور واپس آ گئے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اچھا یہ وہ سارے دلائل ہیں پر اگر پرکھا جائے، سارے دلائل ہیں جن کا قاری سلیمان جاوید صاحب، یہ وہ دلائل ہیں کہ اگر ہم پھر اس کی بحث میں پڑ گئے تو پھر بہت سارے جوابات دوسری طرف سے بھی آئیں گے. تو آپ نے بالکل، آپ کا یہ اپنا موقف ہے. اور دیکھیں عالم اور عالم کی محفل پسند اس لیے کی جاتی ہے، سب کو اپنے اپنے موقف کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ امت جو ہے وہ کبھی بھی خیر کے علاوہ کثرت سے کہیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ خیر ہی ہوگی جو امت آج یہاں جمع ہوئی ہے. اور دوسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ میرا تو خیر منصب ہی نہیں ہے آپ جیسے عالم کے سامنے بات بھی کرنا. آپ ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں اور علم حدیث رکھتے ہیں. تو مگر یہ جو ہم باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا بہت ساری چیزیں، سرکار نے تو ہمیں
شب قدر کے بارے میں بھی نہیں بتایا. تلاش کرنے کے لیے کہا ہے, تلاش کرنے کے لیے کہا ہے. بتانا چاہ رہے تھے لیکن ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے ہم لڑ رہے تھے, ہم لڑ رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ مجھ پر سے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ تم نے لڑائی کی ہے. تو اب ان 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے تاخرات. اسی طرح سے بہت سارے معراج کے معاملات ہیں جو سرکار نے بہت ساری باتیں نہیں بتائی ہیں. تو اگر نہیں بتائی گئی کوئی چیز تو یہ امت کا فرض ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تلاش کرے, جستجو کرے. قرآن حکم دیتا ہے تلاش کرنے کے لیے, جستجو کرنے کے لیے, اس کو کسی طرح سے تسخیر کرنے کے لیے. تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم اگر آج یہاں جمع ہو گئے تو کیا کر رہے ہیں, یہاں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, رسول کی نعتیں پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کر رہے ہیں, مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب, اگر ایسے لوگ ہر رات جاگیں تو ہر رات لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. ہر رات لیلۃ القدر. شاعر نے کیا ڈاکٹر صاحب, شاعر نے فرمایا ہر شب شب قدرست, ہر شب شب قدرست. عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یاد رکھیے ہماری محفل سب کے موقف کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. قاری صاحب کے موقف کی ہمیں عزت کرنی چاہیے, لیکن اگر ایسی راتیں اس امت کو مل جائیں, سب جنتی ہو تم لوگ, سب جنتی. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک گزارش ہے, ہر شب شب قدرست, ہر شب شب قدرست کی قدر بتانی. ہر رات شب قدر ہے اگر ہم اس کی قدر جان لیں. اور میں نے گزارش آج قدر ہو رہی ہے رات کی. بالکل اللہ نے گزارش کی, میں نے کہا کہ اعمال میں یہ نہیں کرتے, یہ راتوں کو نہیں جاگتے, آج جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جاگ رہے ہیں خدا کی قسم دین سمجھ کے. آپ اس کو دین نہ سمجھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں دین نہیں ہے, لیکن اور یہ جاگ رہے ہیں خدا کی قسم دین سمجھ کے. آپ اس کو دین نہ سمجھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں دین نہیں ہے.